بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، کل بات یہاں رہ گئی تھی کہ دنیا نفی کی جگہ ہے۔ نفی کا مطلب کیا ہے؟ انکار، یعنی اللہ کی ذات کے سوا کسی سے کچھ نہ ہوتا، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ جی معلوم ہوگا آپ کو کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم گئے اسلام کی اشاعت کے لیے، تو وہاں کے حکمراں نے کہا کہ اچھا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکا، کوئی کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ زہر حلاہل خزانے سے لے کے آؤ۔ وہ روم کا بادشاہ کسی کو مارنا چاہتا تو ایک قطرہ نہیں، قطرہ کا بھی تھوڑا سا مجرم کے زبان پہ ڈال دیتا، وہ 1 سیکنڈ میں اپنا خاموش۔ تو خالد بن ولید کو لا کے دیا اس نے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ قریش پڑھی اور پوری شیشی پی گئے، اور جیسے آپ 7 آپ پیپسی پی کے ڈکار لیتے ہیں، ڈکار لیا۔ کہا کہ اور ہے تو لے آؤ، تو اس نے کہا یہ تو اتنا کروڑ روپے کا زہر تھا، تو نے 1 سیکنڈ میں پی لیا اور 7 آپ کی طرح تو نے ڈکار لے لیا، اتنا میرا نقصان ہو گیا۔ تو کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی۔ پڑھتے تو آپ سب ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ مارنے اور جلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کا کوئی نہیں مار سکتا، کسی کو نہ جلا سکتا ہے۔ جی آپ کو پتہ ہوگا یہ ایک جہاز جس زمانے میں خوب چلتے تھے، یہ کیا نام تھا اس کا، گلف ایئر، جی خلیج کے صحراؤں میں ڈیزرٹ میں برسٹ کر گیا، سب لوگ مر گئے، اور ایک 6 مہینے کا بچہ سیٹ پر یوں ہی بیٹھا ہوا ڈیزرٹ میں ملا، 6 دن کے بعد ملا۔ اس کو کون کھلا پی رہا تھا، کس نے بچایا؟ 6 مہینے کا بچہ۔ تگڑے تگڑے جتنے تھے نا وہ جم کرنے والے، سب کی بوٹیاں اڑ گئی۔ جو بولتے ہیں نا جم کر کے ذرا ہمارا باڈی تگڑا ہو جائے گا، بازو بن جائے گا، سب کے بازوؤں کا پتہ ہی نہیں تھا، اور 6 مہینے کا بچہ ڈیزرٹ میں مل گیا۔ تو اللہ جس کو رکھنا چاہے، اردو میں کہتے ہیں اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، یہ بس اسی بولنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے بات ہو جائے گی، پھر آگے رہ جائے گی۔ جی تو نفی کا مطلب ہے انکار، اور اس بات کا مطلب ہے اقرار۔ اسی پر گفتگو ہو رہی تھی کہ سارے نبیوں نے نفی کی، اور نفی کا کمال ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور نفی کا اس بات جو ہے یعنی الا اللہ میں اللہ، اس کا کمال حضرت پہ ظاہر ہوا ہے، خاتم النبیین پر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین علیہ السلام اس دنیا میں اللہ پاک کی ان کو زیارت ہوئی شب معراج میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کے جز اس بات یعنی الا اللہ کے کمالات سے بھی اس دنیا میں بہت بڑا حصہ پایا۔ چونکہ یہاں ہر کوئی اللہ کو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا، حضور کو اللہ تعالیٰ کو دکھلانا تھا تو بلایا معراج پر، اللہ نے اپنی ذات کا دکھلا کر کے اس بات کر دیا۔ کلمہ اس بات اس دنیا کے اندازے کے مطابق حضور خاتم النبیین والرسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت یعنی تشریف آوری سے کامل و مکمل ہو گیا۔ اسی وجہ سے تجلی ذات کو حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حق میں اس دنیا میں ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی تجلی کسی نے نہیں دیکھی سوائے اور دوسروں کے لیے آخرت کے وعدہ پر موقوف کر دیا۔ کہا آخرت میں جب آؤ گے تو تمام انبیاء کو بھی اللہ اپنی زیارت کرائیں گے، انشاءاللہ ہماری گناہ گار آنکھوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہفتے میں 1 دن جمعہ کے دن ضرور زیارت ہوگی۔ یعنی حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حق تعالیٰ کی تجلی ذاتی معراج کے ذریعے اسی دنیا میں عطا ہوئی، اور باقی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس تجلی کا آخرت میں وعدہ ہے۔ اس بات کا مشاہدہ کمالات خاتم النبیین ہے۔ اس بات مطلب الا اللہ، ذرا اس کو بھی سمجھیے۔ حاصل یہ کہ لا الہ میں نفی ہوئی، کوئی
نہیں، الا اللہ میں اس بات ہوا کہ اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ تعالیٰ کے اس بات کے بعد آیا ہے۔ کلمہ میں پہلے ہے لا الہ نفی، اس کے بعد آیا الا اللہ اس بات، اس کے بعد ہے محمد الرسول، تو نفی پہلے آئی، اس بات بعد میں آیا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ کب آیا؟ اس بات کے بعد آیا۔ تو محمد الرسول اللہ کی ذات کا اس بات ہوا، اللہ ثابت کر رہے ہیں، اور صفات کا اس بات ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی ثابت ہیں، اور صفات نبوت اور صفات رسالت کی خاتمیت کا اعلان تو اللہ رب العزت نے کر دیا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ واہ میرے دوستو، اور اس میں ایک حکمت اور بھی چھپی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں، وہ سنیے ذرا غور سے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان دونوں میں لفظ اللہ کتنی دفعہ آیا؟ دو دفعہ۔ اللہ کے بعد اللہ آیا، اب محمد الرسول اللہ کے بعد، رسول کے بعد اللہ آیا، تو دو اللہ کے بیچ میں محمد رسول آیا، محمد رسول دو اللہ کے بیچ میں آیا۔ سنو، لا الہ الا اللہ میں آخری لفظ اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ میں بھی آخری لفظ اللہ ہے، سمجھو اس کو۔ تو اس بات جس ذات اللہ کے لیے ہے، وہی اللہ محمد الرسول اللہ کے شروع میں بھی ہے، اور وہی اللہ محمد الرسول اللہ کے آخر میں بھی ہے۔ تو اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ کی تمام تر صفات الہیہ کے نزول کی اور ظہور کی ابتدا اور انتہا دونوں خاتم النبیین والرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوئی، یعنی اللہ نے اپنے کمالات کی ابتدا بھی محمد سے کی، اور کمالات کو کہاں بھی کیا؟ ختم بھی اے میرے دوستو، اور اللہ نے ہی خاتم النبیین کا اول انتخاب کیا۔ پہلے گزر چکی ہے حدیث کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور کو نبوت کو بنایا، اور اسی سے آخر الانبیاء کی شان خاتمیت عطا کی۔ تو حق تعالیٰ کی ہر تجلی ذاتیہ و صفاتیہ کی ابتدا کے ظہور حضور خاتم النبیین پر ہوا، پھر اس کی انتہا بھی اسی کی جانب آیت میں اشارہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ کسی نبی کو اللہ نے نہیں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کس کو کہا؟ محمد الرسول اللہ سے کہا۔ اور نہ معلوم اس میں کیا کیا حکمتیں ہوگی، اتنی تو مجھ پر کھلی جو میں نے لکھ دی، باقی یہ کیا کیا ہوگی حکمت وہ تو غیب میں جا کے پتہ لگے گا۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، جو کلمہ طیبہ میں 2 بار آیا ہے، ایک نفی کے بعد لا الہ میں الا اللہ، دوسرے محمد الرسول اللہ کے آخری میں، تو 2 لفظ اللہ کے درمیان میں آیا محمد رسول، محمد رسول میں بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رسول، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا محافظ ہے۔ 2 دفعہ اللہ آیا نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو محمد کے ذات کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ اور اللہ کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نبوت و رسالت خاتمیت کی بھی محافظ کون ہے؟ کیونکہ محمد کے بعد رسول بھی آیا، اور اس کے بعد اللہ آ رہا ہے، تو پہلے بھی اللہ بعد میں بھی اللہ، یہ بتا رہے ہیں اللہ کہ آپ کے ذات کی بھی حفاظت اللہ کرے گا، اور صفات ختم نبوت کی بھی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ ٹائم ہے جی، چل لا الہ کے بعد الا اللہ آیا، یا الا اللہ کا اس بات خود محمد الرسول اللہ کی نبوت و خاتمیت کو ثابت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ختم نبوت کے فیض سے سینے کو منور رکھے، اور اللہ اسی عقیدے پر ہمارا آپ کا خاتمہ کرے۔ بس بھائی، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔